بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سیالکوٹ 24 سے محمد صہیب فاروق صدیقی آپ کے ساتھ ہوں۔ رحمتوں برکتوں کے حصار میں ہم سب ہیں۔ ہر گھر میں خوشیوں کا سماں ہے، چھوٹے بڑے سبھی خوشی منا رہے ہیں۔ معصوم بچے، ان کے لبوں پہ تبسم ہے، چہروں پہ بشاشت ہے، اور خواتین صبح سے لے کر شام تک کام کاج کرنے کے باوجود، تھکاوٹ سے چور ہونے کے باوجود بھی ان کے جسموں کے اندر ایک نشاط ہے، خوشی ہے، اور کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ سحری ہے، افطاری ہے۔ کیونکہ یہ رمضان ہے، یہ اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ سارا سال محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو میرے کریم رب کا مہینہ ہے کہ جس مہینے کو میرے رب نے سارے مہینوں کا سردار کہا ہے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظار کیا ہے، تو کیوں نہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو کھپائیں۔ تو ہر ایک خوش نظر آ رہا ہے، ہر ایک مطمئن نظر آ رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے میری امت کو 5 انعامات ملے، اور یہ وہ 5 انعام ہیں جو مجھ سے پہلے کسی امت کو نہیں ملے۔ نمبر 1، فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ انسان کا معدہ سارا دن خالی رہتا ہے روزے کی وجہ سے، تو وہ جو ایک منہ سے انسان کے بسا اوقات بو سی محسوس ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کو اس پر بھی پیار آتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ روزہ دار کے لیے سمندروں کے اندر مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، ان گنت مچھلیاں ہیں، سینکڑوں مچھلیاں ہیں، وہ بھی دعا کرتی ہیں۔ وہ پانی کی مخلوق، اور یہ ابن آدم جو پانی کے اندر رہتے ہوئے پانی کے قریب بھی رہ رہا ہے، سارا دن پانی کے ساتھ جو ہے وہ مختلف اپنے کام سر انجام دیتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، 5 وقت بندہ مومن وضو کرتا ہے، لیکن اس پانی کے ساتھ پانی کا ایک قطرہ اپنی حلق میں نہیں اتارتا۔ تو پانی کی مخلوق اللہ رب العزت، اور شاید اس میں ایک باریک نکتہ ہے کہ اور بھی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ مچھلیوں کا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص تذکرہ کیا کہ روزے کی حالت میں انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پانی ہے، اور سب سے زیادہ اس کو محبت جو ہوتی ہے، یعنی اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے روزے کی حالت کے اندر۔ بھوک کو بھی انسان برداشت کر لیتا ہے، کہ ایک پیاس، پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کا بچاؤ، انسان کا گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت مچھلیوں کو حکم کرتے ہیں جو پانی کے اندر رہتی ہیں، ان کے لیے دعا کرو، میرے بندوں کے لیے دعائیں کرو۔ اور چوتھا انعام فرمایا کہ ہر دن جنت ان کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتی ہے، مزین کر دی جاتی ہے، اور فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں، اے کریم رب یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرے بندے، میری بندیاں دیکھو تو صحیح، وہ کس طرح لجاجت کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ سجا دو جنت کو، اور ان میں سے ایک کی بھی اگر سانس بند ہوتی ہے اور یہ میرے پاس آئے تو سیدھا یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ اگلا انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ یہ میرے بندوں کو یہ ورغلا نہ سکیں۔ انسان نسیان سے بھول جاتا ہے، تو اللہ کو اتنا پیار آتا ہے اس مہینے کے اندر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے قریب آئیں، اس مہینے میں تو خوب کما لیں، اس لیے شیاطین کو پکڑ دو، ان کو شیاطین کو جکڑ دو۔ اور فرمایا کہ 5واں انعام یہ ملتا ہے کہ مغفرت، رحمت، ان کو گناہوں سے چھٹکارا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ رمضان کی فضیلت کا لوگوں کو علم ہو جائے تو وہ اس بات کی دعا کریں کہ اے کریم رب سارا سال رمضان ہی رمضان ہو، روزے ہی روزے ہوں، ایسی فکر مندی ہو جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اتنی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، تو ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ اس مہینے میں 4 کام ضرور کرے۔ فرمایا کہ 2 کام، ایک تو ان میں سے پہلا یہ ہے کہ کلمہ پڑھے کثرت سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ افضل ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دفعہ عرض کیا، کریم رب مجھے
کوئی ایسا ورد بتا کہ میں جس کو کروں اور وہ خاص الخاص ہو میرے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا پڑھا کر۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ یہ ایسا کلمہ ہے کہ ساری کائنات زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، کلمہ پھر بھی جھک جائے گا۔ دوسرا فرمایا کہ استغفار کثرت سے کرو، استغفار کثرت سے کرو اس مہینے میں۔ اور تیسرا فرمایا کہ جنت کی طلب کرو، اللہ سے جنت مانگ لو۔ اور چوتھا کام فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے چھٹکارا مانگو۔ تو یہ 4 کام، کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار کرنا، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے کریم رب کو ان مبارک ساعتوں میں راضی کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔